8واں اسم ہے ہمارا ایون. ایون ایون اردو میں استعمال ہوتا ہے کون سا، اور انگریزی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ وچ. ایون کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ایون جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. ایون مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو ایون جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو مضاف کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں جی؟ اس پہ ایک تو الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ایو. ایو. اور جب مضاف ہو کر استعمال ہوا تو اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایو کتابن، کون سی کتاب؟ ایو کتابن ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، ایو کتابن ھذا، یہ کون سی کتاب ہے. ایک بات یہاں پر اور نوٹ کر لیں، اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اور اسم کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے. تو تمام اسماء استفہام مبنی ہیں، تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے، سوائے ایون کے. ایون تنوین آ رہی ہے، تنوین کس کی علامت ہے؟ منصرف اسم کی، معرب اسم کی علامت ہے نا. تو ما من من کیفا کیفا کیفا، یعنی تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے. ایون جو ہے وہ منصرف ہے، اور ایون کے بارے میں نے آپ کو مزید بتا دیا کہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور جو بھی اس مضاف ہو کر آئے گا اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور پھر یہ چونکہ منصرف اسم ہے لہذا اس کی اعرابی حالت بھی تبدیل جب ہوگی تو شکل بھی تبدیل ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کلام کے بعد اب کون سی چیز ہے، کون سا کلام ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے. اگر قرآن سن کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی، بہت مشکل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ انفطار میں فرمایا فی ای سورۃ ما شاء رکبک. ٹھیک ہے، تو ایون این این، لیکن مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو سنگل حرکت، رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جر میں زیر. لیں جی آخری اس میں استفہام ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا کم. کم کتنا کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی. کم 2 طرح کا استعمال ہوتا ہے. ایک کم ہے استفہامیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک کم ہوتا ہے خبریہ. اس کو پہلے ذرا اردو میں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ تو یہ کم جو ہے استفہامیہ سوال کر رہا ہوں نا. پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نہیں نا، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں، یعنی کمرے میں بہت سے آدمی ہیں.
آپ نے میرے سے پوچھا آپ کے پاس عربی گرامر کی کتنی کتابیں ہیں؟ میں نے کہا آ جائیں دیکھ لیں۔ جب آپ آئے، آپ نے کتابیں دیکھی تو کہا کہ آپ کے پاس عربی کی کتنی کتابیں ہیں؟ اب آپ سوال کر رہے ہیں، اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس عربی کی بہت سی کتابیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایک ہے کم استفہامیہ اور ایک ہے کم خبریہ۔ اچھا، جو استفہامیہ کم ہے نا، اس کے بعد والا جو اسم ہے، اس کے بعد جس اسم کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو کم کے بعد جو اسم استعمال ہوگا نا، وہ آپ نے واحد لانا ہے، نکرہ لانا ہے اور حالت نصب میں لے کے آنا ہے۔ حالت نصب میں لے کے آنا ہے اور نکرہ لے کے آنا ہے اور واحد لے کے آنا ہے۔ تو میں کیا کہوں گا؟ کم کتابن، کم کتابن، یعنی بہت آسان ہوگی عربی۔ یہاں آپ کو جمع نہیں آتی، آپ نے واحد کا اسم لگانا ہے۔ کم کتابن عندک، کم کتابن عندک یا ارسلان، کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ جواب دیں نا۔ آپ کہیں جی میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اندی کتاب واحد، میرے پاس صرف ایک کتاب ہے۔ یا عابد کم سیارتن عندک، میں نے پوچھا آپ سے آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، تو آپ کہیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے۔ جی، اندی سیارتن واحدتن، میرے پاس صرف ایک گاڑی ہے۔ اچھا، یہ تھا آپ کا کم استفہامیہ۔ اب اگر آپ کم خبریہ کہنا چاہتے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تو کم کے بعد جو اسم لائیں گے نا، اسے بس جر میں لے آئیں۔ کم کتابن عندک، کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں، تیرے پاس کتنی کتابیں۔ لیں جی، یہ ہمارے تھے اسماء استفہام 9، ٹھیک ہے، الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اسماء استفہام کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر کے پھر ہم اپنا اسم کا آج آخری ٹاپک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے ہم فعل شروع کریں گے، اور فعل اپنی جگہ ایک مکمل مضمون ہے، تو ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں، اور جو لوگ غائب ہیں انہیں بھی لے کر آئیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت اہم چیز جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ